السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج ایکسپیکٹڈ تو یہی ہے جس سے پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں. آج 29ویں افطاری ہے. کل عید ایکسپیکٹڈ ہے, لازمی ہے عید, یعنی کوئی ڈاؤٹ تو ہے نہیں, لیکن اسی لیے میں کہہ رہا ہوں آپ سب لوگوں کو ایڈوانس عید مبارک. عید کے دنوں میں پروگرام بہت زبردست, بہت صحافی اور یہ مقبول جان ہے, اسار رانا ہے, علی ممتاز ہیں, امتیاز گل ہے, بریگیڈیئر غضنفر صاحب ہیں, اقبال شاہ صاحب ہیں. ان لوگوں کے ساتھ بہت اچھے پروگرام ہوئے ہیں, وہ سارے ضرور دیکھیے گا. اور بڑے زبردست ہر موضوع کے اوپر چھیڑا ہے, کوشش کی ہے کہ اصل حالات اور واقعات آپ کے سامنے رکھ سکوں, آپ کو بتا سکوں کہ قوم کے ساتھ کیا ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں اور اس کا تدارک کیا ہے, بین الاقوامی دنیا کیا کہہ رہی ہے, لوکل دنیا کیا کہہ رہی ہے, ان ساریوں پہ. اور آپ جو بڑی مزدار بات ہے ذرا سمجھیے گا, عمران خان مخالف صحافیوں کی گفتگو کیا ہے, اب ذرا سمجھیے گا. اور نواز شریف لندن سے ڈیل کر کے آیا تھا, اور بیٹی کا اقتدار, یعنی اب ذرا سوچیں, مقدموں کا خاتمہ اور جیل سے نجات سب طے کر کے آیا تھا. 3 بار کا وزیر اعظم اسے حامی, اور اسے حامی جو ہے اسے ڈیلر بتا رہے. یعنی آپ یہ سمجھیں, ان چیزوں کو, ان باتوں کو سمجھیں کہ حالات اور واقعات کیا ہے. یہ وہ سارے مان رہے ہیں کہ نواز شریف بھی اس سسٹم کے ساتھ ملا ہوا تھا, اسٹیبلشمنٹ مل کے چیزیں طے کی, ساری چیزیں, اسی لیے ان چیزوں کو سامنے رکھ کے ڈیل کر کے آیا. اور آپ نے دیکھا, پر اس کا ثبوت کیا ہے کہ عمران خان اگر 2018 میں اگر آئے اگست میں, تو اپریل 2019 میں جنرل باجوہ کا اور فیاض حمید کا نواز شریف سے رابطہ ہو گیا تھا. یہ خواجہ آصف خود بتاتے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ نومبر 2019 نواز شریف کو اسے نکال دیا گیا. اگر ڈیل نہیں تو نواز شریف کیسے نکل سکتا تھا؟ ابھی آپ کے سامنے مثال عمران خان کی موجود ہے. یعنی اگر ایسی بات نہیں تھی تو کیسے نکل گیا؟ تو یہ سوال تو پوچھنا چاہیے نا ان لوگوں سے جو کرتا رہتا تھے, کیسے نکل گیا نواز شریف, اور اس کے لیے فیسلیٹیشن کیسے ہوئی, کیا حالات بنے. 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ ہوا, اور پھر وہ کیس آج تک لگا نہیں ہے. وہ ایک آدھ دفعہ لگا, ابھی لسٹ کینسل ہوگی. وہ کیس آج تک بتائیں یہاں ذرا, وہ جو 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر تھا, کیس دوبارہ کیوں نہیں لگا؟ کوئی سوال جواب پوچھے تو صحیح, نہیں اس بات کو سامنے رکھ دیں. پھر وہ چلا گیا, اور پھر جب آیا, جب ڈیل ہوئی. اور یہ ہمیشہ کہتا تھا, میں کہتا تھا, اور میں جب چونکہ لندن میں بھی تھا اس وقت میں نے یہ باتیں کہی تھی کہ نواز شریف ڈیل کر کے گیا, ڈیل کے نتیجے میں آئے گا. پھر ہم نے دیکھا اس کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھے, جو پولیس کی گاڑیاں اس کے پیچھے ہونی تھی وہ اسے آگے لے کے جا رہی تھی, پروٹوکول دے رہی تھی. جو ایک اشتہاری تھا, اشتہاری پر ایفیڈیوٹ ٹیسٹ کیا, کیسے ٹیسٹ ہو گیا, اشتہاری کو ضمانت کے بغیر کیسے عدالت میں گھسنے دے دیا گیا, کس طرح یہ سارا نظام ہوا. پھر نظام سارا کا سارا بچ گیا, پھر عدالتیں بھی بچھی گئی نا, اور کیا ہوا سارا. تو یہ جو باتیں ہیں نا ساری, پھر وہ مریم صفدر کے خلاف جیسے کیسز, جیسے کہ سہاگ ڈار کے کیسز, یعنی جو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہے وہ کیسے ختم ہوئے. منی لانڈرنگ کے کیسز کہاں گئے, جہاں چپڑاسیوں کے نام پر, باقی لوگوں کے نام, اربوں روپیہ, یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا. پارٹی کے نام پر پیسے آئے, پیسے کدھر ڈسٹریبیوٹ ہوئے, یہ سارا کچھ تو آپ دیکھتے رہے ہیں. یا تو بتائیں نا آپ نے نہیں دیکھے, یا تو بتائیں نا آپ لوگوں نے ایک ایک چیز دیکھی ہے. پھر اس کے باوجود کہا جائے عمران خان تو پھر سسٹم پہ ایک سامنے کھڑا ہے نا, اور کھل کے کھڑا ہے اور لڑ رہا ہے اس نظام کے ساتھ. بڑی بات ہے. بتا دیں کتنے کا آپ کے جو اس طرح سے اس سسٹم کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اور دوسری طرف آپ سے جتنی سیاسی جماعتیں ہیں سب نے پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا, پاکستان کو لاگے کہاں کھڑا کر دیا. 26ویں آئینی ترمیم آپ نے پنجے گاڑ دیے, تباہی و بربادی کر دی. ملا کیا ہے اس سے؟ اب اندازہ لگائے نا, یہاں آئین اور قانون کے مطابق انصاف کی باتیں ہو رہی, کون سا انصاف فراہم کیا جا رہا ہے, کس طرح سے عدالتیں چل رہی ہیں, کس طرح سے موٹیویٹ اور موبلائز ہو رہا ہے سارا کا سارا نظام جھک گیا ہے, بیٹھ گیا ہے. کیا کہیں گے ہم اس کو, اور کیا کہہ سکتے ہیں ہم تو یہی بتا سکتے ہیں آپ کے سامنے کہ جو حالات اور واقعات چل رہے ہیں وہ کیا ہے, ڈگر کیا ہے, اس کا انجام کیا ہونا ہے. اور انجام آپ کے سامنے ہے. ابتدا تو آپ نے سارے دیکھ لی ہے, لیکن عمران خان کے بغیر یہ سسٹم چل نہیں سکتا. میں بار بار کہتا ہوں, اپریل میں فیصلہ کن کسی طرف بات جانا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ سوچنا ہے کہ یہ نہیں, عمران خان کے ساتھ بیٹھے گفتگو شروع کرے. اور عمران خان نے بڑی باتیں زبردست کہی ہیں اس کے حوالے سے, اور وہ میں آپ کے سامنے لے کر چلتا ہوں. اور پنجاب گورنر کے بھی کا فوراً بیان آتا تھا, ڈرون سے حملہ ہوا ہے, معصوم جانے گئی ہیں, بات نہیں کرنی چاہیے تھی, کوئی ذکر نہیں آنا چاہیے. کہاں ذکر آیا؟ کوئی بات ہوتی ہے فوراً پریس کانفرنس سے آ کر کیا یہ دورہ چیرا ہے. میں مان لوں, یعنی جو کوئی بھی ہے بے گناہ لوگوں کو مارا ہے نا آپ نے, اگر وہ آپ کا سافٹ ٹارگٹ تھا, ہارڈ ٹارگٹ تھا, واٹ ایور اٹ از, جو کوئی بھی تھا, پہلے یہ تو بتایا نا کیا کس نے. لیکن اس پہ کوئی بات نہیں ہے. پنجاب حکومت سارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بولنے والا نہیں ہے. یعنی ظلم کے خلاف آپ کیا کریں گے؟ کل پوچھا تو جائے گا آپ کو, آپ بچ جائیں گے, یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا جی. اور جو اسٹیبلشمنٹ کو جو فارورڈ بلاک پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں, بتایا جا رہا ہے بہت بڑا گروپ آ رہا ہے. اچھا آ جائے بہت بڑا گروپ تو کیا ہوگا؟
کیا ہوگا اس بڑے گروپ؟ آتا ہی فارغ ہو گیا. مجھے کوئی ایک نام بتا دیں جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے گیا اور اس کی عزت برقرار رہی ہو معاشرے میں. کوئی ایک نام بتا دیں آپ, جو مرضی ہو. کروڑوں لوگ جو ہے نا صرف عمران خان کی طرف جاتے ہیں. فارورڈ بلاک سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, نہیں ہے, اسمبلی ہے نہیں ہے, باہر ہے اندر ہے. سوال تو ہے کہ ووٹ جو ہے نا وہ عمران خان کا, سپورٹ جو ہے وہ عمران خان کی. زبان خلق نکارہ خدا سمجھو, اور آپ لوگوں کو یہ سمجھ اگر آ جائے تو بات ہی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا چاہیے. بار بار کہتا ہوں بہت ہو گیا ہے, چھوڑیں اس بات کو. آگے لے کے جانا اس ملک کو تو عمران خان کے بغیر نہیں ہے. بھئی آپ جو مرضی کرتے رہے ٹھیک ہے, سخت فیصلے لیے ہوں گے آپ نے, لیکن وہ سخت فیصلے لے گئے اپنے مطابق لیے ہوں گے تو جواب دہی تو ہونی چاہیے نا کسی کی بھی. اگر سخت فیصلے بھی لیے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو جواب دہی ہو کہ یہ کیسے ہوا. کیا یہ بھی نہیں سوال کیا جا سکتا, پوچھا بھی نہیں جا سکتا. اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایسے ایسے لوگ, فیاض اللہ چوہان جو ہے, یہ نہ آتا نہ پتہ نہ الف آتی نہ بے آتی, آتا جاتا آتا کچھ نہیں ہے. اور وہ کہانیاں جعفر ایکسپریس کے حوالے سے جمائمہ پتہ نہیں کہاں یہ کہانیاں جوڑ رہی ہیں. یار شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. یعنی ایسی باتیں کرتے رہتے ہو. آیا تھا تو لاؤ اس کی انکوائری نکالو. باتیں اگر اتنی تھی تو سچ بتائیں قوم کے سامنے کیا ہوا. ابھی تک تو آپ کوئی حقائق ہی نہیں بتا سکے قوم کے سامنے. کوئی انکوائری انویسٹیگیشن, کوئی اصل حقائق تو بتائیں قوم کے سامنے. الزام تراشی تو نہیں ہوتا نا بیٹھ کے پتہ نہیں کس کا نام لے لیں. بلوچستان کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا نام لے دیا. اب کہانی پتہ نہیں کہاں سے گڑ لی, کدھر سے آئی, کس نے بتایا. وہ کسی نے کہا کان کتا لے کے بھاگ گیا. کان تو پہلے دیکھ لو, وہ اپنا پہلے کان تو دیکھ لو فیاض الجاہ, تمہارا کان موجود ہے کہ نہیں, پھر تم یہ بات کرو تو سمجھ آتی ہے بات. لیکن لگ یہی رہا ہے کہ ان کے پاس اب کچھ نہیں ہے, اور حالات اور واقعات ان کے بس میں نہیں ہیں. اور حالات اب جو مرضی کہتے رہیں, کوئی حالات نہیں ہے. کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. ہماری ایجنسیاں اتنی کمزور ہیں جو لا آف انفورسمنٹ ایجنسی ہے کہ ان کے پاس یہ انفارمیشن تھی. آپ نے پہلے افغانستان پہ ڈالا, آپ کوئی کہانی نہیں ملی تو عمران خان کو کیا ضرورت پڑی ہے سارے. یا پاکستان تحریک انصاف ملک دشمن جماعت نہیں ہے, ہم لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہاں پر غزہ شہری جو ہے بڑی مشکل کا شکار ہے. عید پتہ نہیں کیسے گزرے گی, پر عید تو ہمیں منانی ہے اپنی جگہ ہے. لیکن آپ سوچے صحیح وہاں کیا حالات ہیں. روزگار ختم ہو گئے, سردوں کی بندش نے مشکلات پیدا کر دی. کیا ہم انسان ہیں کہ ہمارے بچوں کو رہنے کا حق نہیں ہے, وہاں کے لوگ کہتے ہیں. اس کا جواب کیا ہے کہ اب کہاں پاکستان کھڑا ہے, کہاں پاکستان کی بڑی لیڈرشپ, کہاں پاکستان کی سیاسی جماعتیں کھڑی ہیں. کسی نے اٹھ کر اس سارے مسئلے میں ذرا کھل کے سامنے آ گئے. مظاہرے تو ہونے نہیں دیتے تھے یہاں پر کہ اگر آپ مظاہرہ کرنے نکلیں گے پتہ نہیں کیا کر دیں گے. ڈر اور خوف اتنا تھا کہ اندر سے ملے ہوئے تھے. یار خدا را آپ نہ کریں. اب یہاں عثمان محمود کی عالیہ کا بڑا تکلیف دہ میسج ہے. 15 مارچ کو نامعلوم افراد نے اغوا کیا, تمام دروازے کھٹکھٹانے کے باوجود واپس نہیں بھیجا. 3 بچے ہیں, کل بچوں کی عید ہے. انہیں کیا بتائیں ان کے والد کہاں ہیں, انہوں نے کیا ایسا گناہ کیا. وہ تو پچھلے 2 سال سے سوشل میڈیا پر ایکٹیو بھی نہیں تھے. اب یہ بات وہ بتا رہی ہیں, پر کیا کریں یہاں کون سا آئین اور قانون کی بات ہے. وہ پوچھنے والا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. جس کا دل چاہے جو مرضی کرتا رہے. اور یہ نظام اس طرح چل رہا ہے. اللہ ہی حافظ ہے, اللہ کرے کہ چیزیں کچھ بہتری کی طرف جاتی ہوں. اور عمران خان کا تجربہ رہا کیا ہے, اور وہ جو بات کرتے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ مذاکرہ پر وقت لیا. پرانی تاریخ ساری بتا رہے ہیں عمران خان, اور کام نکلنے پر ظلم و ستم مزید بڑھایا. اگر اسٹیبلشمنٹ واقعی مذاکرہ یا مسائل کے حل میں دلچسپی لیتی تو مئی نومبر 2022 یا اپریل 2023 میں مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن ہمیشہ ہی دھوکہ دیا. دنیا میں جنگوں سے تمام مسائل کا مذاکرہ سے نکلتا ہے. پاکستان میں تو آئینی حدود کی جنگ ہے. یہ مسئلہ کبھی بھی ٹیبل پر بیٹھ کر حل ہو سکتا ہے اگر کرنا چاہیں. عمران خان کو تو اندازہ تھا ان چیزوں کا. اور ابھی بھی آپ بتائیں, آپ کو اسٹیٹسمین بننا ہے, آپ کو ملک دیکھنا ہے. آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ جو کسی نے گالی نکال دی ہے, کوئی غصہ کر دیا تو پھر کیا ہو گیا بھائی. آپ نے تو معافی ہے, درگزر ہے. میں تو آج بھی کہتا ہوں, میں تو 9 مئی کے حوالے سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس میں امیونٹی دے, ایمنسٹی دے, اس میں اور کہیں ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. ملک کو آگے لے کے جائیں, تبھی ملک آگے جائے گا جب مسائل حل ہوں گے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.